ایک میں کچھ آیات جو ہے وہ پڑھ رہا تھا. عموماً ہم نے سنا ہے آیت ہے سورہ عبسہ کی کچھ آیات ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا وہ چیخ آئے گی تو کیا ہوگا. بندہ جو ہے اپنے جو ہے یوم یفر المرء من اخی یعنی بھاگے گا اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, والد سے بھاگے گا, ٹھیک ہے, وصاحبتہ وبنی اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنے بیٹے سے بھاگے گا. اندازہ کریں یہ آیت معروف ہے, ہم سنتے رہتے ہیں. اتنی زبردست آیت ہے سورہ معارج میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہاں پہ فرسٹ سینیریو کیا ہے, میں پہلی آیات کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں, بہت زبردست آیات ہیں, آپ کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے, اب سبحان اللہ, اس آیت کو جو ہے نا اپریشیٹ تو الحمدللہ ہم کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. ایک باپ سے ذرا آپ پوچھ کے دیکھیں, باپ اس کو اپریشیٹ کرے گا کہ اس دن جو آیات کی ٹرانسلیشن ہے کہ بندہ جو ہے اپنے بچے کو سامنے کھڑا کر دے گا, بولے گا اس کو آپ لے جائیں جہنم میں ڈال دیں, اور لو یفتدی یعنی اس دن مجھے عذاب سے بچا لیں, میرے بچے کو جہنم میں ڈال دیں. اللہ اکبر. کیا از دا ریٹ؟ نہیں. وصاحبتہ واخی اپنی بیوی کو کہے گا میری بیوی کو لے جاؤ جہنم میں, میرے بھائی کو لے جاؤ, ٹھیک ہے. وفصیلتہ التی تؤوی, میرے آپ کو پتہ ہے عرب کے لیے یعنی قبیلہ جو ہے بڑا وہ ایک فخر کا ایک ہوتا تھا جو ہے کہ ہم یہ فلاں فلاں قبیلے کے. آج بھی ہمیں ہوتا ہے کہ ہم فلاں کاسٹ کے, کہے گا میرے سارے قبیلے والوں کو سب کو لے جاؤ. اور آگے آیت سنیں, اللہ اکبر, اٹ شاکس یو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ کیا کہے گا, وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي, کہ اس دنیا میں زمین پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, whether you name it, آپ کے والد, آپ کی والدہ, آپ کے دوست, سب کو جہنم میں ڈال دو, مجھے بچا لیں. ثُمَّ يُنْجِي, مجھے بچا لیں. اب اندازہ کریں, اب سبحان اللہ, اب دیکھیں خرم بھائی نے کیسے بتایا کہ دیکھیں اب اس دنیا میں ہمارے جو ریلیشنز ہیں نا, یہ the most important relations are these relations. ہم ان کے لیے جان کھپا دیتے ہیں, ہم اپنی جان گوا دیں گے ان ریلیشنز کے لیے. اس دن انہی لوگوں کو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے ہم ان کو جو ہے جھونک دیں گے. سب سے زیادہ ایموشنل بات تو یہ ہے کہ the guy is talking about his kids. His kids, اپنے بچوں کو. مطلب we all have sons alhamdulillah and kids. Think about your own son. You will say to Allah subhanahu wa ta'ala, okay Allah, throw this kid to Jahannam to save my skin. اللہ اکبر. کیا نہیں imagine, مطلب وہ شوق کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے کہ جیسے وہ آتا بھی ہے نا کہ جب ہارن بجایا جائے گا, ٹرمپٹ کا سور پھونکا جائے گا, تو ماں بچہ جس کو اٹھایا ہوگا دودھ پیتے بچے کو, کبھی سوچ سکتا ہے یار بندہ کہ ماں چلو ایک تو دوسرا بندہ بھی نہیں سوچ سکتا, لیکن ماں اس بچے کو پھینک کر بھاگ جائے, یہ اس ٹیرر کی بات ہوگی. اگر آپ دنیا کے بھی کچھ دھماکوں کی بات کریں نا, تو دنیا کے بھی جو دھماکے ہیں نا ان میں بھی یو وڈ ناٹ سی کہ کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو پھینک کے بھاگے گی. ماں ہمیشہ بچے کو لے کے بھاگے گی اگر بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے, کوئی دھماکہ ہونے والا ہے. بٹ دا دھماکہ آف دیٹ ڈے, دیٹ پرٹیکولر ٹائم, دا ڈسٹرکشن, یو نو, اسکائی کمنگ ڈاؤن اور ارتھ بریکنگ انٹو پیسز اینڈ ایوری تھنگ بیسیکلی کمنگ اوور یو, دیٹ ٹیرر, یو نو, وہ وی کی ناٹ امیجن دیٹ. امیجن اپنے 4 بچے سامنے کھڑے کر دیں ہم اور کہیں کہ یا اللہ اس کو بھی ڈال, اس کو بھی ڈال, اس کو بھی ڈال, جتنے بچے ہیں مطلب سیلفشنس کی انتہا دیکھیں اس دن کہ انسان کتنا اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہوگا, کیونکہ اس دن کا معاملہ بہت بڑا ہوگا. حضرت عائشہ سے جب انہوں نے کہا کہ تمام لوگ قیامت کے دن آئیں گے حفاتن عراتن غرلا, ننگے پاؤں, ننگے جسم, انسرکمسائزڈ, یعنی کوئی کپڑا نہیں ہوگا ان کے جسم پہ. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وسلم پردہ حیا, مطلب ان کی تو حیا غالب آ گئی نا کرنے کی. میں کہا عائشہ اس دن معاملہ اس سے بہت بڑا ہوگا, کسی کو سوچ ہی نہیں ہوگی کہ ہم جو ہے نا. اور جیسے آپ کے والد صاحب کی آپ نے اس دن شیئر کیا, بڑا وہ ہیٹ کیا مجھے کہ 4 گھنٹے پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ میں چلا جاؤں اس دنیا سے. اللہ تعالیٰ کرام کہتے ہیں کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت, تمہیں نہیں پتا کہ تم کس, مطلب ان کو نہیں پتا تھا ساری زندگی یا کچھ سال جس بیڈ روم میں وہ رہتے رہ گئے, ان کو نہیں پتا کہ میری موت اس جگہ پہ آنی ہے. مطلب اگر ہمیں آج پتہ چل جائے کہ ہمیں اس جگہ پہ مرنا ہے اور کچھ دن بعد مرنا ہے, تو ہم تو روتے روتے اپنی ساری جو ہے نا
عبادت میں گزار دیں. یہ سوچ کے بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہم سے غیب میں رکھی ہیں. اگر غیب نہ ہوتا تو انسان جی نہ پاتا, اپنی روزمرہ کے کام نہ کر پاتا. اور یہ قبر ہے نا شیخ, یہ قبرستان میں آپ چلے جائیں, ہم بھی اس دن گئے, اور جاتے رہنا چاہیے. دیکھیں لیولز ہیں, مطلب بالکل ایک لیول ہے, قبرستان ہے ایک لیول ہے, لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واللہ مت سمجھو کہ یہ سب ایک لیول ہے, یہ نیچے جو ہے نا بہت لیولز ہیں ان کے. کسی کی قبر جنتوں کا باغیچہ ہے, روضۃ من ریاض الجنہ, اور کسی کی قبر pit from the pitfalls of hellfire. It's a whole world underground, you know. It's not just a graveyard. Try to understand. کی حدیث ہے نا, کہتے ہیں نا کہ اگر تم لوگوں کو کہ پتہ لگ جائے نیچے کیا ہو رہا ہے نا, تو تم لوگ اپنے جو ہے نا مردہ دفنانا بند کر دو, دفنانا چھوڑ دو. Because if you know the عذاب of قبر, تو تم لوگ کو یہ چھوڑ دو گے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک دفعہ اونٹنی اتنی تیز بھاگنا شروع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم he was about to fall. اچھا. اور آپ نے روکا اس اونٹنی کو بڑے مشکل سے اور کہا کہ قبریں کس کی ہیں؟ تو ایک شخص سننے سے کھڑا ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ کسی قبریں ہیں, یہ لوگ مشرک شرک پہ وفات پائے تھے. تو نے کہا تھا اس اونٹنی نے ان کے چیخو پکار سن کے اور اس کا عذاب دیکھ کے یہ اتنی تیز بھاگی ہے. اور ایک اور دفعہ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے رش لگا ہوا ہے, فرمایا یہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کسی کو دفنا رہے ہیں رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے گئے اور گھٹنے کے بل نیچے اور بیٹھے اور دیکھا اور آنسو بہانا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا, حتیٰ کہ اتنے آنسو بہے حدیث میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی بڑھ گئی اور جو زمین جو سینڈ تھی نا وہاں پہ بھی قطرے چلے گئے. اور پھر آپ نے جب صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ صحابہ اپنے آپ کو یعنی اپنی قبر کی پناہ مانگا کرو, قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو. کیونکہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ they wouldn't always think about the day of قیامہ, you know. وہ انسان کی قیامت جو ہے وہ تو جب وہ وفات پاتا ہے تبھی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. تو قبر used to be that place جس کو وہ بہت زیادہ they were fearful of grave, you know. اس میں یہ سمجھنا نا کہ ہماری قیامت کب, جو شخص آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کہ قیامت کب ہونی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ what have you prepared for it, because ہماری قیامت تو شروع ہوگی نا, ہماری ڈیتھ کے بعد ہمارا معاملہ سٹارٹ ہے. بلکہ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ متی الساعہ, کب ہے قیامت؟ انہوں نے کہا جو تمہارے سے چھوٹا بچہ ہے نا, ایک ان میں سے بدوؤں میں سے چھوٹا بچہ بھی تھا, کہ جب تمہاری عمر تک پہنچے گا نا امید ہے تمہاری قیامت آ چکی ہوگی. یعنی یہ تو موت ہے, یہ قیامت الصغریٰ ہے, انسان کا حساب شروع ہو گیا. اور عثمان بن عفان اکثر ہویا کرتے تھے قبر کو دیکھ کے. ایک شخص نے نا ان کے جو مولا تھے ہانی, انہوں نے سوال کیا عثمان بن عفان سے کہ میں آپ کو نوٹس کرتا ہوں آپ جنت جہنم کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے, لیکن آپ قبر کے جب بھی گزرتے ہیں آپ بہت رونا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں واللہ میری ان کانوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اول منزل من منازل الاخرہ, this grave is the first step from the steps of آخرہ. جو یہاں پہ کامیاب ہو گیا اس کی آگے زندگی آسان ہو جائے گی, اور جو یہاں پہ ناکام ہو گیا اس کی آگے ساری زندگی ناکام ہو جائے گی. اور پھر فرمایا کہ this is the worst place, worst ditch that I have ever seen. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا, یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں this is the worst ditch I have ever seen. یار قبر جو ہے وہ جب بھی کسی بھی شخص کو ڈالا جائے, چاہے وہ نیک ہو بد ہو جیسا بھی ہو, ایک چیز اپنی جگہ رہتی ہے کہ قبر اس بندے کو ایک بار ضرور جھنجھوڑتی ہے, رائٹ, ایک بار ضرور دباتی ہے, چاہے وہ نیک بھی ہو. اور وہ جو حدیث صحابی تھے نا جو سعد بن معاذ تھے, مطلب جن کی وفات پہ شہادت پہ عرش کانپا, یا اللہ عرش کانپا کسی اور صحابی کی وفات پہ 70,000 اینجلز آئے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو قبر چھوڑ دینا تو وہ سعد بن معاذ کو چھوڑتی, لیکن it still squeezed him, یہ تو نے چھوڑ دیا. اور ایک اور حدیث میں اللہ اکبر آتا ہے کہ یار یہ سن کے ویسے بڑا ڈر لگتا ہے یار کہ وہ کہاں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ امیجن کریں نا کہ 70,000 اینجلز نیچے آ رہے ہیں, عرش ہل رہا ہے, اور قبر نے پھر بھی سکویز کیا ہے. مطلب عرش کوئی چھوٹی چیز ہے, جس رب کی نسبت ہم عرش سے دیتے ہیں, رب العرش المجید, رب العرش الکریم, وہ عرش کانپ رہا ہے, کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یعنی ہم اگر کمپیریزن کریں اس آسمانوں کا عرش سے کہ اٹس ہیوج, اور اللہ کا عرش رحمان کا وہ کانپ رہا ہے, پھر بھی the grave squeezed him. وہ کام کیوں رہا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ this is the status of that صحابی, this is his piety, this is his actions, ماشاءاللہ. کتنے اینجلز آ رہے ہیں جو ہے ان کی جو ہے جنازے کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بچہ وفات پایا, آپ نے فرمایا کہ اگر قبر کسی کو چھوڑتی نا تو اس بچے کو چھوڑتا, لیکن it still squeezed this kid as well, this baby as well, and then it released. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص مطلب قبر میں جاتا ہے نا اور گناہ گار ہے, یعنی ایک تو وہ شخص ہے جس سے پوچھے گا کہ تم کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو کہے گا کہ عبدہ و رسولہ, یہ اللہ کے وسلم, اور شہادت پڑھے گا تو اس کے لیے فرشتے کہیں گے کہ تم
सही कह रहे हो, हमें पता था तुम यही कहोगे, क्योंकि हम ही थे जो लिखते रहे तुम्हारे अमाल, तुम नेक अमाल करते थे, गुनाहों से बचते थे, झूठ से चुगली से बचते थे। जो शख्स कहेगा ना कि मैंने लोगों से सुना है इनके बारे में, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे, यानी मुनाफिक होगा वो शख्स। उसको उसने मेमोरी काम नहीं आएगी, जानना चाहेगा कि मैं याद करूं ये कौन है, लेकिन उसको मेमोरी काम नहीं देगी, क्योंकि उसकी जिंदगी नहीं गुजरी ना। और हदीस में क्या आता है कि जब वो कहेगा ना तो फिर से कहेंगे हमें मालूम था तो यही कहेगा। और फिर आपने फरमाया कि जो कब्र ना हुक्म दे कब्र को कि स्क्वीज करो इसे, और जब स्क्वीज करेगी ना तो आपने के हाथ ऐसे थे और कहा कि उसकी रिब्स आपस में क्रॉस कर जाएंगी, यानी रिब्स टच नहीं होंगी, वो क्रॉस कर जाएंगी, एंड दिस विल हैपन टिल द डे ऑफ जजमेंट। सो कब्र का एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। आई वांट us to discuss ke what will happen on the day of judgment and what's the day of judgment, what will happen, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा आखिरत पे यकीन, ईमान, तज़किरा होगा ना उतना ही हमारे अमाल अच्छे होंगे। एक्चुअली आप देखिए ना कि हम कब्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हियर आफ्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इमेजिन करें एक बंदा जाता है, कब्र में जाता है, उसकी फौतगी हो जाती है और उसके ऊपर जो है ऊपर मिट्टी भी डाल दी जाती है और फरिश्ते भी उसको नजर आते हैं और उसका हिसाब किताब भी शुरू होता है। बाय एनी चांस इमेजिन कर लें, फॉर इंस्टेंस अल्लाह ताला उसको दोबारा इस दुनिया में भेज देते हैं, चल तेरे पास एक दिन है, अब मैं देखता हूँ तो कैसे जो है जिंदगी गुजारता है। आफ्टर सीइंग ऑल ऑफ दिस रियलिटी, तो मैं ये सवाल अपने आप से भी करता हूँ, क्या वकास वुड यू लीड योर लाइफ द वे यू लीडिंग नाउ?